خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. لو اپنے ہی دام میں صیاد آ گیا. خواتین و حضرات، پاکستانی صیاد جو ہیں وہ اب اپنے ہی جال میں جو ہے وہ پھنس چکے ہیں اور بری طرح سے پھنس چکے ہیں. جب سے اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ ہوا سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کی طرف سے ایک جھنڈی دکھائی گئی ان کو، تو اس کے بعد سے جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پاؤں تلے سے زمین نکلنا شروع ہو گئی. اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے سے کونوں خدروں میں چھپ کے مشورے مشاورت اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ مشورے دینے شروع ہو گئے کہ اب بچنا کس طرح ہے. کیونکہ خواتین و حضرات، بہت سارے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سپریم کورٹ کو جو ہے وہ فوراً سے پہلے ایکشن لیتے ہوئے ان کو نااہل کر دے، کیونکہ انہوں نے اوپنلی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی آئین کی اور ان کے حکم کی جو ہے اس سے انکار کیا ہے، حکم عدولی کی ہے اور اس سے منحرف ہوئے ہیں. تو بہت سارے ہمارے تجزیہ کار یہ کہہ رہے تھے کہ جی سپریم کورٹ کو تھوڑا اگریسو ہو کے تو ٹو دا پوائنٹ جو ہے وہ آ جانا چاہیے تھا، بلکہ معاملے کو لٹکانا نہیں چاہیے تھا. لیکن میری اپنی رائے یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے انتہائی دانست کا مظاہرہ کرتے ہوئے، انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیزوں کو جو ہے وہ بہت عقل مندی کے ساتھ جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے وہ لے کے چلے. کوئی فیصلہ جو ہے وہ جلدی میں نہیں کیا انہوں نے، کوئی فیصلہ جو ہے وہ ایموشنز کے تحت نہیں کیا. حالانکہ انہوں نے کتنا اوپنلی جو ہے وہ برا بھلا کہا سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس کو، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے باقی ججز کو جس طرح ملائن کیا، جس طرح ان کو بدنام کیا، اپنے جلسوں میں ان کی ویڈیوز چلائیں. لیکن میرا خیال ہے کہ داد دینا بنتی ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ جنہوں نے بہت ہی اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا تاکہ پاکستان میں انارکی نہ پھیلے. خواتین و حضرات، ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو بہت اوپنلی جو ہے وہ نااہل ہو جاتے ہیں. آپ کی پنجاب کابینہ جاتی ہے، پنجاب کی حکومت جاتی ہے، الیکشن کمشنر فارغ ہوتے ہیں، توہین عدالت پہ کابینہ پوری جاتی ہے، وزیر اعظم جاتے ہیں. یہ سب لوگ جو ہے ایک حکم کی مار ہیں اس وقت. لیکن چونکہ اگر وہ ایسا کرتے چیف جسٹس تو ایک دم سے ملک میں جو ہے وہ کیاس ہو جانا تھا، ایک انارکی کی سچویشن آ جانی تھی. لیکن انہوں نے بڑے بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پورا موقع دے رہے ہیں کہ معاملات کو جو ہے وہ افہام اور تفہیم کے ذریعے جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے. خواتین و حضرات، آج جب عدالت لگی تو عدالت میں ساری سیاسی پارٹیاں، سراج الحق اور باقی تمام لوگ موجود تھے، جن کا کہ چیف جسٹس نے بڑا شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ساتھ دیا اور ملک میں جو ہے ایک مفاہمت کی بات کرنے کی کوشش کی. سپریم کورٹ نے آج ایک مرتبہ پھر کیٹیگوریکلی یہ بتا دیا کہ آپ نے کورٹ جو ہے وہ 14 مئی سے آگے جو ہے وہ نہیں جائے گی. الیکشن جو ہے وہ اپنی مقرر کردہ ڈیٹ پر ہی ہوں گے. اور آج صبح تھوڑا سا ایک ٹویسٹ آیا ہے، جس وقت چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس 1.5 گھنٹہ ہے، 1.5 گھنٹے میں آپ مذاکرات کریں، جو بھی کریں، بات کر کے تو مجھے بتائیں. جس وقت یہ معاملہ ہوا تو سب نے جو ہے وہ دوڑ لگ گئی سب کی اور سب مشاورت شروع ہو گئی. جو سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ اس دین فروش ملا کو ہے جو 2.5 کروڑ روپے کی صرف لسی پی گیا تھا اور یہاں سے اس کا ایک بنگلہ جو ہے وہ لاجز میں جو ہے تھا منسٹر انکلیو میں، وہ خالی کرنے کو تیار نہیں تھا. اس کا نام ہے ملا فضل الرحمان. فضل الرحمان عمران خان کا ایک انتہا کا دشمن ہے، کیونکہ اس کی اپنی سیاست تو ختم ہو گئی ہے. خواتین و حضرات، ہمیں فضل الرحمان کا وہ بیان یاد ہے جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ بہار جو ہے وہ آئے نہ آئے لیکن خزاں نہیں رہنی چاہیے. یعنی دوسرے لفظوں میں، جب عمران خان کی حکومت تھی تو ان کی جس وقت گٹھ جوڑ ہوئی، باجوہ نے ان کو تھوڑا سا لالی پاپ دیا، تو اس کے بعد فضل الرحمان نے پر نکالے اور یہ بات کی تھی کہ یعنی کہ مارشل لا بھی لگ جاتا ہے، وہ لگے، عمران نہیں آنا چاہیے. آج ایک نفرت بھری پریس کانفرنس فضل الرحمان نے دوبارہ کی اور اس میں اس نے یہ کہا کہ ملکی سیاست کے محور سے عمران خان کو آؤٹ کرنا ہے. حالانکہ فضل الرحمان کو اس چیز کا علم ہے کہ وہ پاکستانی سیاست کے محور کے قریب ترین بھی نہیں، بلکہ وہ پاکستانی سیاست کے صفحے سے تقریباً وائپ آؤٹ ہو چکا ہے. چند ایک سیٹیں کے پی کے میں وہ ان بیچارے بچوں کی ہیں جن کو کہ مدرسوں کو یہ جو ہے سعودی پیسوں کے ساتھ جو ہے وہ سپورٹ کرتا رہا ہے. اور خود اس کا بیٹا، اب جس وقت یہ معاملات ختم ہوں گے تو اس کو جو کمیونیکیشن کی منسٹری دی ہوئی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس کے بڑے بڑے سکینڈل جو ہیں وہ سامنے آنے والے ہیں. امیر مقام کی ایک سکینڈل کے گرد آپ ذرا غور دائرہ لگا لیں، آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا. تو فضل الرحمان کی اپنی سیاست جو ہے
وہ اب ختم ہو گئی ہے. وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ ذات دی کوڑ کلی تے شتیریاں نال جپے. تو یہ مولانا اس وقت سیاست کی کوڑ کلی ہیں اور عمران خان جو ہے وہ شاطیر ہے اس وقت اور یہ اس کو جپے لگانے کی کوشش کر رہا ہے جس کا کہ کوئی انجام اس کو پتا ہے کیونکہ اس کی اپنی سیاست ختم ہو چکی ہے. تو اسی طرح کی ریشہ دوانیوں کے ذریعے شاید وہ پاکستانی سیاست میں جیسے پہلے چونکہ منافقت کی بیس کی سیاست ہے فضل الرحمان کی, مشرف کے خلاف بھی رہا, بے نظیر کے خلاف بیانات دیے, پھر بے نظیر کے ساتھ رہا, تو اس کا ساروں کے ساتھ کھاتا چلتا ہے چونکہ اس کا مقصد صرف جو ہے وہ وہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنی سیٹ جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے. خواتین و حضرات, وہ عمران خان کو جو پاکستان مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم کسی طرح سے رابطہ نہیں اور عمران خان آؤٹ ہے, اب وہی لوگ عمران خان سے اب سے کچھ دیر پہلے خواجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ جی پی ٹی آئی سے ایک رابطہ یہ ہوا ہے اور ایک رابطہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہوگا. گویا عمران خان کی ایک ماسٹر سٹروک نے, جس کو کہ بہت کرٹیسائز بھی کیا گیا کہ جی یہ غلط ہو گیا, اسمبلیاں توڑ دینی, لیکن اس ماسٹر سٹروک نے یہ جو صدیوں پرانی بوسیدہ سیاستدان ہیں جو اپنے آپ کو سو کالڈ ایکسپیرینس کہتے ہیں, ان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا اور اب وہ دوبارہ رابطہ کرنے, اب فیصلے عمران ہی کرے گا, فیصلے عمران خان ہی کر رہا ہے اور پاکستان کے آنے والے دنوں کا تعین بھی عمران خان ہی کرے گا. تو خواجہ آصف نے کہا جی کہ ان سے پھر رابطہ کریں گے. کورٹ نے بھی جو اپنا کمپلیٹ جو ان کا نوٹس آیا ہے جس میں کہ انہوں نے آج ساری ہیئرنگ پہ جو بات ہوئی ہے تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ رابطہ کر کے پی ٹی آئی سے تو ہمیں بتائیں. فاروق ایچ نائک نے بھی کہا ہے کہ جی براہ راست خان سے رابطہ کریں گے. نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی صرف ایک ملا فضل اللہ جس کا کہ ملا فضل الرحمان جس کا کہ کچھ بھی اسٹیک پہ نہیں ہے, وہ جناب صاحب اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ہم نے عمران خان سے رابطہ نہیں کرنا, لیکن ملا فضل الرحمان جو مرضی کر لیں, فیصلہ عمران خان نے ہی کرنا ہے. تو جس وقت یہ عدالت نے کہا کہ آپ 1.5 گھنٹے میں بتائیں, تو ملا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کو کہا کہ بھائی آپ عدالت سے یہ استدعا کریں کہ وہ ہمیں تھوڑا ٹائم دیں, یعنی کہ عید سے کچھ ٹائم پہلے کا. یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جس وقت عدالت نے آج 1.5 گھنٹے کا وقت دیا تو شاید کوئی پریشر آیا تو عدالت نے کہا کہ عید تک جو ہے وہ معاملات اپنے درست کر لیں, لیکن ایسا نہیں تھا. عدالت نے 4 بجے کا ٹائم دیا تھا لیکن جسٹس منیب اختر جو ہے وہ اس بینچ میں اویلیبل نہیں تھے اور پھر اٹارنی جنرل جو ہیں وہ بھی لیٹ آئے, تو اس وجہ سے عدالت نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے 5 دن اور لے لیں, اور 5 دن کے بعد لیکن فیصلہ اٹل ہے کہ الیکشن 14 ہی کو ہونے ہیں, آپ جو مرضی کر لیں. تو اب معاملات جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر عمران خان کے گرد ہیں. عمران خان بہت مطمئن ہو کر اپنے کارکنان کے ساتھ افطاریاں کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب کے اپنے تمام کینڈیڈیٹس کو ٹکٹس الاٹ کر دیے ہیں. نون لیگ کا یہ حال ہے کہ کبھی کہتے ہیں ہم بائیکاٹ کریں گے, اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے, ان کے پاس اب لوگ آ ہی نہیں رہے, کیونکہ یہ نوشتہ دیوار ہے, لکھا ہوا ہے, نظر آ رہا ہے عقل والوں کو, ذی شعور اور ذی فہم لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کا انا للہ, مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکی ہے, اور آنے والے وقت جو ہے وہ اب ان کے وائپ آؤٹ ہونے کا وقت ہے, مافیا کے ختم ہونے کا وقت ہے. عدالت نے یہ سٹانس لیا ہے, چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ کھڑے ہیں آئین کے ساتھ, قانون کے ساتھ, اور یہ بڑی بات ہے کہ کسی ملک کے چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ تمام ہرڈلز کو, تمام پریشرز کو جو ہے ابزارب کرتے ہوئے, ان کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں اس دفعہ قانون شکنی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو خواتین و حضرات, اب کل کا ایک روزہ اور ہے اور اس کے بعد پرسوں جو ہے وہ عید ہے پاکستان میں. انہوں نے جمعے کی عید جان بوجھ کے نہیں کی, حالانکہ سعودیہ میں مڈل ایسٹ میں آج عید ہو چکی, لیکن انہوں نے کہا جی جمعے کے دن اگر 2 خطبے ہو گئے تو ہم نے نون لیگ کی یہ جو مسلط کردہ حکومت ہے یہ ختم ہو جائے گی, تو یہ جمعے کو عید کریں یا ہفتے کو عید کریں یا پیر کو عید کریں, ان کے لیے وہ جمعہ ہی ہوگا, کیونکہ ان کی حکومت جی کا جانا ٹھہر گیا ہے, صبح گیا یا شام گیا. تو خواتین و حضرات, عید کا دن ہے انشاءاللہ, اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ زمان پاک میں بھی خیریت رہے. تو پاکستان میں اصل جیت ہو رہی ہے قانون اور انصاف کی, عمران خان کی جیت ہو رہی ہے. عمران خان نے چاروں شانے چت کر دیا ہے پی ڈی ایم کو, اور انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے اچھی خبریں لے کر آئے گا. مجھے اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.